الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس ماہ ربیع الاول میں جیسے آپ نے گزشتہ بیان میں سنا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اسی طرح اسی مہینہ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ بھی ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے اور وفات بھی ربیع الاول میں ہے۔ لوگ ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں کافی مالی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور میلاد اور ولادت پر جشن کے نام پر کھانا پینا پیسیں یہ پورے سیزن کے طور پہ مناتے ہیں، لیکن یہ فلسفہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جس مہینہ میں ہے ماہ محرم، اس مہینہ کو انہی عاشقوں نے سوگ کا مہینہ بنایا، اور سوگ بھی اس حد تک کہ محرم میں شادی نہیں، نکاح نہیں، حتیٰ کہ کسی قسم کی بھی خوشی کی اجازت نہیں، اور ماہ محرم پورا سوگ منایا جاتا ہے۔ مولوی بھی سوگ مناتے ہیں اور کنجر بھی۔ کنجر پرانا لفظ ہے، آج کے نئی اصطلاح میں فنکار اور گلوکار، گانے بجانے والے، وہ بھی سوگ مناتی ہیں، اور پورا ماہ محرم سوگ میں گزرتا ہے، ماتم میں گزرتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا پورا مہینہ جشن منایا جاتا ہے، اور ہوتے وہی عاشق کے نواسے کی موت پر سوگ اور نانے کی موت پر جشن، عید جھنڈیاں، عورتیں بھی ڈانس کر رہی ہیں، مولوی بھی ڈانس کر رہا ہے، اور بازار سجا کے یہ جشن کا مہینہ ہے۔ تو کسی نے نہیں پوچھا کہ مولانا حضرت حسین کی وفات و شہادت کا مہینہ وہ تم نے ماتم اور سوگ کے لیے مقرر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مہینہ پر جشن منانے شروع کیے، عیدیں منانا شروع کی۔ اگر یہ جشن رکھنا بھی تھا تو کم از کم مہینہ تو کوئی اور ہوتا، وہاں پر رکھ لیتا، کیونکہ تمہارے ہاں تو آپ کی ولادت جیسے میں نے بیان کیا محرم کا قول بھی ہے، رمضان کا قول بھی ہے، اور بھی مہینوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ان نام حلوے خور آنکھوں کا فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ نواسے کی وفات پہ سوگ ہے اور نانے کی وفات پہ جشن اور خوشی ہے، چراغاہ ہے۔ اب بعض مولوی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ماتم اس لیے نہیں مناتے کہ نبی پاک پہ موت آئی نہیں۔ توجہ ہے؟ جب یہ سوال ہوتا ہے، ایک مولوی صاحب پنجابی میں کہہ رہے تھے ساڑھے تے مرے ہی نہیں، موت آئی نہیں، تو انہوں نے موت ہی کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کا ایسا سانحہ پیش آیا کہ امت پر نہ اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت آئی تھی اور نہ قیامت تک ایسی مصیبت آنے والی تھی۔ سب سے بڑا سانحہ اور سب سے بڑی مصیبت، اسی لیے بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی پہ بھی کوئی مصیبت آئے، کسی کے عزیز رشتہ دار قریبی لوگ وفات پائیں اور اس پہ غم آئے، تو اس کو تصور کر لینا چاہیے میری وفات کا، اور اسی کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آ گئی، آپ فوت ہو گئے، تو اور دنیا میں کون ہے رہنے والا؟ اور جب اتنی بڑی مصیبت امت نے برداشت کی، پیغمبر کریم کی وفات کا صدمہ، تو میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، بھائی، بھتیجا، باپ، ماں، اس کی وفات پیغمبر کریم کے اس سانحہ سے بہت کم درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت میرے اس مصیبت کو یاد کرے اور میری اس سانحہ اور اس حادثہ کو یاد کرے تاکہ اس کا غم ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ، دو باتیں سمجھ لو۔ ایک یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کے لیے موت کا لفظ نہ بولو، یہ بے ادبی بن جائے گا، گستاخی بن جائے گا، اس لیے آپ کے بھی کئی بزدل خطیب وہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں پردہ فرما گئے۔
برقع بٹا گئے، پردہ فرما گئے، برقع بٹا گئے. کیوں؟ اگر موت کا لفظ بولنا تو بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی. تو یاد رکھو یہ ضلالت پہ مبنی سوچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرات انبیاء کا سب سے بڑا ادب اللہ نے سکھلایا، سب سے بڑا ادب اور احترام و اکرام اللہ رب العزت نے خود سکھلایا کہ پیارے پیغمبر کا ادب کس طرح کرنا ہے. اور اس میں اللہ تعالی نے لا تقولوا رائنا کا عنوان قائم کر کے بتلا دیا کہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا جس لفظ سے پیارے پیغمبر کی بے ادبی کا کوئی احتمال، کوئی شائبہ ہی نکلتا ہو، ایہام ہی پڑتا ہو. ایسا لفظ بولنے کی اجازت نہیں. وہی اللہ جو یہ ضابطہ بیان کر رہا ہے، وہی رب العالمین بار بار پیغمبر کریم کے لیے موت کا لفظ خود بولا ہے. جو رائنا نہیں کہنے دیتا. اگر موت کا لفظ نبی کے لیے بے ادبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے، بار بار ارشاد فرمایا سب سے زیادہ. تو بہرحال یہ جہالت چاہے شیخ الحدیث کی ہو یا مفتی اعظم یا خطیب اعظم کی، یہ خالص جہالت پر مبنی فلسفہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ کو بے ادبی سمجھنا اور آپ کی شان کے خلاف سمجھنا. ہاں، موت کا لفظ وہ صرف الہ کی شان کے منافی ہے، الہ کی شان کے، اللہ کی شان کے. اس لیے جہاں مقام الوہیت آیا وہاں اللہ نے موت کی نفی کی. اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ ہی الہ ہے. اللہ کا تعارف ہی ہے اللہ ہو، لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں. کیوں؟ الحیو، اس لیے لا حی الا ہو، اس کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں، اس لیے اس کے سوا الہ بھی کوئی نہیں. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی. سورہ آل عمران کو شروع یہاں سے کیا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں. الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، یہ صرف الہ کا خاصہ ہے. القیوم، پوری کائنات کو تھامنا، قائم رکھنا، یہ بھی الہ کا خاصہ. القیوم، ساری کائنات کو تھامنے والا اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا، یہ بھی صرف اللہ. پھر فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، بس اسی کو پکارو، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو. جہاں پر هو الحی پہلے ذکر کیا، لا الہ الا ہو بعد میں ذکر کیا، اور فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی. کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو اس کائنات میں پیدا ہوا وہ فنا کے لیے پیدا ہوا. کل من علیہا فان، جو بھی اس کائنات میں آیا یا ہے
اس زمین کے اوپر موجود ہے، سب پہ فنا اور موت ہے، بچے گا کون؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا بچے گا وجہ ربک، صرف تیرے رب کی ذات وہی باقی رہے گی جو اکرام والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے۔ اور فرمایا للہ میراث السماوات والارض، سارے جانے والے ہیں اور اللہ ہی آسمان و زمین کا وارث ہے۔ اللہ ہی وارث جو اللہ بھی وارث، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی وارث ہے، اللہ نبی وارث نہیں، اللہ ہی آسمان و زمین پوری کائنات کا وارث ہے، سب جانے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ جو پیدا ہوا اس پر موت بھی آئے گی۔ موت سے وہ پاک ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، وہ موت سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا توکل علی الحی الذی لا یموت، اس پہ بھروسہ کر، الحی اس زندہ پہ۔ یا اللہ زندہ تو جبریل بھی ہے، زندہ تو میکائیل بھی ہے، تو زندہ پہ بھروسہ؟ فرمایا ہاں الحی الذی لا یموت، اس زندہ پہ بھروسہ کر جس پہ موت نہیں آ سکتی۔ جبریل زندہ ہے، جبریل پہ بھی موت آئے گی، میکائیل پہ بھی موت آئے گی، حضرت عیسیٰ آسمانوں میں موجود ہیں، ان پہ بھی موت آئے گی، وہ بھی زمین پہ اتریں گے اور مریں گے، دفن ہوں گے، قبر ہوگی، وہ بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے میرا بھائی موت کا لفظ یہ اللہ کی شایان شان نہیں، اس لیے کہ وہ معبود ہے، مخلوق کے لیے یہ لفظ عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فلسفہ کو بیان کیا، حضرت یحییٰ کا ذکر کیا، فرمایا سلام علیہ، یہ حضرت یحییٰ نبی بھی ہے، شہید بھی ہے، پیغمبر بھی اور شہید بھی۔ نبی حالانکہ نبوت کا مقام افضل ہے شہادت سے، درجات کے لحاظ سے، حضرت یحییٰ میں دونوں چیزیں جمع ہیں، نبوت بھی شہادت بھی۔ فرمایا سلام علیہ یوم ولدا، سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموتو، اور جس دن مریں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت تھانوی نے مانا کیا زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تین احوال، بلو احوال، تین احوال ہیں، ایک ہے فی الدنیا حیًّا، دنیا میں زندہ، وفی القبر میتًا، اور قبر میں میت، وفی القیامت حیًّا، اور قیامت کے دن پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ کے متعلق قرآن نے تین حالتیں بیان کی، اور یہی تین حالتیں حضرت عیسیٰ کی بیان کی۔ فرمایا ان پہ بھی سلامتی ہو، خود کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تو پیغمبر کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں، دنیا میں زندہ، وفی القبر میتًا، اور قبر میں کیا ہوتا ہے جی؟ میت، فی القبر میتا، اور یہ میت کب تک رہے گا؟ قیامت کے دن اللہ اس میت کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اب یہاں حضرت یحییٰ میں دونوں باتیں ہیں، شہادت بھی نبوت بھی، لیکن پھر بھی فرمایا مریں گے اور پھر قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو موت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم
خلیل اللہ، ان کے متعلق وہ خود کہتے ہیں مسئلہ الہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم لفظ لاتے ہیں الذی یمیتنی ثم یحیین، الہ وہ ہے الذی یمیتنی جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین پھر کچھ عرصے کے بعد، ثم پھر مجھے میت رکھے گا، ثم پھر مجھے زندہ کرے گا۔ کب؟ کب؟ دیکھو کوئی تفسیر اٹھاؤ یوم القیامہ، اور اگر قرآن کو مانتے ہو تو قرآن میں صاحب موجود ہے انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سب کو خطاب کیا۔ تو یہ پہلا نقطہ تھا، پہلی بات تھی کہ موت انبیاء کی شان کے بھی خلاف نہیں ہے۔ موت کس کی شان کے خلاف ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی شان کے خلاف۔ دوسری بات، وفات النبی کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا، مسئلہ حیات ممات نہیں بیان کر رہا، وہ ہوا اور ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی امت پر، سب سے بڑا امتحان تھا امت پر، اس لیے اس کو اچانک برداشت کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے تدریجاً ترتیباً آپ کی وفات برداشت کرنے کے لیے اصحاب رسول کی تربیت کی، اور آپ کی وفات کے علامتیں قائم کی، ایسی علامات مقرر کی۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو وقتاً فوقتاً وہ علامتیں بتائی تاکہ اچانک اگر موت کی اطلاع آئے تو ان کے جگر ہی نہ پھٹ جائیں اور یہ برداشت ہی نہ کر سکیں، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کے ہزاروں واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں۔ تو بہرحال یہ دوسری بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العزت نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا صدمہ اس کو برداشت کے لیے علامات مقرر کر دی اور ذہن بنایا اور کئی علامتیں مقرر کی۔ مثلا جنگ احد میں جو معروف واقعہ ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور وہاں جو ایک دفعہ تو یہ کام ہوا اس افواہ پر یقینی بات نہیں تھی، ایسے کسی نے کہہ دیا تو تھوڑی سی خبر مشہور ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس افواہ کو برداشت نہیں کر سکے، اور ان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، پاؤں کانپنے لگ گئے۔ ابھی تو وہ افواہ تھی، کوئی یقین بھی نہیں تھا، ایسے کسی نے خبر اڑا دی، اور وہ بھی چند لمحات کے بعد پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں۔ تو ایک عارضی چند سیکنڈوں کے لیے جھوٹی افواہ پھیلی، اور وہاں ذرا مطالعہ کر کے دیکھو کہ اصحاب پیغمبر کا کیا حال ہوا۔ لیکن بہرحال حکمت الہی میں تھوڑا تھوڑا تربیت دی گئی، تدریجاً اس صدمہ کو برداشت کروانے کے لیے۔ میرے پاس بخاری شریف ہے، اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں 3 دفعہ باب لایا ہے عنوان وفات النبی کا۔ ویسے امام بخاری نے کی للڑوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔
آج کل کیا کہتے ہیں؟ اے منکر حدیث ہیں جی، منکر حدیث، دور بے ایمانو، حدیث مانتے تم نہیں؟ یہ آج میں جو حدیثیں پڑھوں گا نا، تم اپنے باپ سے منواؤ، اور بخاری کی تم حدیثیں سن نہیں سکتے، تمہیں بخار ہو جائے۔ تمہارا شیخ الحدیث بھی یہاں کے بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ پراپاگنڈا چھوڑ، میں بارہا کہہ چکا ہوں، بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، یہ بارہا کہہ چکا ہوں۔ اس لیے اباء الکلاب پر گزارا کرنے والے، تیری تو گھٹی میں جھوٹ اور تہمتیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کے مزاج میں بہتان تراشی، تہمت اور جھوٹ تھا۔ ہمارے مخالفین کے حصہ میں بھی صرف وہی چیز آئی، بک بک کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہم کسی پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ کبھی بولا نہ بولیں گے۔ ہم جو وہ بات کریں گے جو ان میں ہوگی، اور ہمارے مخالف ہمیشہ جھوٹ بولے گا، بکواس کرے گا، اور ایسی چیزیں ہمارے ذمہ لگائے گا جو ہمارے وام و گمان میں بھی نہیں، جن کے متعلق ہم نے سوچا ہی نہیں۔ تو یہ پچھلے دنوں پھر بعض یہودیوں کا پراپاگنڈا چلا، اور جی یہ بخاری کو نہیں مانتے۔ بے ایمانو، تم مانتے ہو بخاری کو؟ جی حدیث کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہم حدیث پیغمبر کو مانتی ہے، جھوٹے راویوں کی روایتوں کو نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ محمد بن مروان جیسے کذاب، محمد بن اسحاق جیسے بے ایمان، باقدی، اور اس طرح کے جھوٹے کذاب، شتام، بے ایمان راویوں کی بنائی ہوئی روایتیں وہ ہم نہیں مانتے۔ جو محمد مصطفیٰ کے فرمان کا منکر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ خیر، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 دفعہ صراحتاً، ایک دفعہ ضمناً، 3 دفعہ باب قائم کیا وفات النبی کا۔ اور اب ان للڑوں سے بھی پوچھو بھئی 3 دفعہ وفات النبی، وفات النبی، وفات النبی، اور 1 دفعہ بھی باب قائم نہیں کیا حیات النبی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ پھر امام بخاری ہمارا ہے یا ان کا ہے؟ 3 دفعہ وفات النبی اور 1 دفعہ بھی حیات النبی کا باب نہیں۔ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو ان میں تو اگر شرم ہوتی تو کسی گٹر میں چھلانگ لگا کے مر جاتے کہ تم کس منہ سے بخاری کا نام لیتی ہو؟ 3 مرتبہ وفات النبی کا باب لائے، اور جس روایت پہ تمہیں ناز تھا، مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، مردے، امام بخاری نے اس کو بھی مقید کر دیا۔ اور تمہاری وجہ سے باب یہ نہیں قائم کیا باب سماع الموطا، امام بخاری نے سماع الموطا کا رد کیا اور اس کی تردید میں باب قائم کیا کہ کوئی بے ایمان اس کرا نیال والی روایت سے عادتاً سماع نہ نکال لے۔ اس لیے امام بخاری نے وہاں اس کو خاص کیا باب میں خف کر نیال کے ساتھ، اور تنبیہ کی کہ کوئی لوسی یہ نہ سمجھ لے یہاں سے کتاب نہ لکھ مارے اور رسالے نہ شائع کر دے سماع الموطا فلانا۔ فرمایا کوئی عادتاً سماع شماع نہیں، تو وہ تو عادتاً سماع کی نفی کی ہے اس باب میں۔ خیر، بہرحال آ جاؤ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی دفعہ باب قائم کیا نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا،
اور آیت کیا ذکر کی؟ سب سے پہلے آیت انک میت و انہم میتون. یہ آیت لکھ رہا ہے. کون لکھ رہا ہے؟ آج تجھے آیت شیخ الحدیث بھی سنے تو اس کا وضو بھی خطا ہو جاتا ہے کہ یہ آیت کیوں پڑھی اور ہمیں کہا گیا اب یہ ایسے کیوں پڑھتی ہیں. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا اللہ تجھے کہہ سکتا ہے تم کیوں کہتے ہو انک میتون و انہم میتون، مماتی کیوں پڑھتے ہیں؟ میں کہا ذرا پہلا مماتی تو بخاری ہے. یہ تو میں اس پہ اگر چلوں نا امام بخاری کے عقیدہ پر تو کئی جمعے لگ جائیں گے. امام بخاری کے ساتھ میں چند باتیں بتاؤں گا. پہلی آیت ذکر کی انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. انہوں نے بھی مرنا ہے. انک میت و انہم میتون. آج ملا کہتا ہے یادگار خطبات اٹھا، بڑے ایک ٹانگ پہ تقریریں کرنے والا مولوی وہ کیا کہتا ہے؟ او جی آیت نازل ہوئی تو نبی پاک زندہ تھے یا میت؟ آگے عوام کہتے جی زندہ تھے. تو کہتے پھر تجھے حیات النبی کی دلیل ہوئی. طرز استدلال بھی دیکھو، جب آیت نازل ہوئی آپ زندہ تھے یا میت؟ جی زندہ تھے. پھر تو کس کی دلیل ہوئی؟ حیات النبی کی. ہے بے ایمانہ، حیات النبی کی. تو میں نے کہا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی قیامت آ چکی تھی یا نہیں آ چکی تھی؟ تو پھر تجھے قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہے. کیسے استدلال ہے؟ سن، امام بخاری اس کو لائے وفات النبی پر، اور اس آیت سے امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں حیات النبی یا وفات النبی. بولو حیات النبی یا وفات النبی. اوپر عنوان وفات النبی، نیچے آیت ہے انک میت و انہم میتون. انک و انہم فی عداد الموتى. فرمایا میرے پیغمبر آپ بھی، یہ بھی جب موت آ جائے گی آپ بھی الموتى کا فرد بن جائیں گے. ان پہ جب موت آ جائے گی یہ بھی الموتى کا فرد بن جائیں گے. تو آپ بھی الموتى میں داخل ہونے والے ہیں، یہ بھی الموتى میں داخل ہونے والے ہیں. انک میت و انہم میتون. اس پر اہل بدعت ایک اعتراض کیا کرتے تھے، آج کل تو ماشاءاللہ وہ چھوڑ دیے. کچھ ان میں حیا والے ابھی شاید ہوں، ورنہ تو بار بار جواب دیا جا چکا ہے. انک میت الگ کیوں ذکر کیا؟ انہم میتون الگ کیوں ذکر کیا؟ پتہ چلا نبی کی موت اور ہے اور امتی کی موت اور ہے. اس لیے کہ انک میتون الگ ہے، انہم میتون الگ ہے. اگر ایک موت تھی تو الگ الگ کیوں نہیں ذکر کیا؟ یہ ذرا اہل بدعت کا فلسفہ سمجھے. یہاں پر یہ اعتراض، تو میں نے کہا جب اللہ نے اکٹھا ذکر کیا انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، آدم سے لے کر تمام انسانیت کی موت کا ضابطہ ذکر کیا کہ اس کے بعد تم سب میت ہو جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے. یہ تمام انبیاء، تمام انسانوں کا ضابطہ. تو وہاں پر کیا کہتے ہیں جی انبیاء کو الگ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اور جہاں اللہ نے الگ ذکر کیا تو کہتے ہیں اللہ نے اکٹھا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ باندر ٹپکولیاں سمجھ آتی ہے کہ جہاں اللہ نے اکٹھا ذکر کیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، الانفس، انبیاء غیر انبیاء، امام الانبیاء، سب کو اکٹھا ذکر کیا.
تو وہاں کہتی ہیں جی الگ کیوں نہیں ذکر کیا، اور انا کا میتن جب الگ ذکر کیا کہتے ہیں اکٹھا کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو میں نے کہا اللہ نے الگ ذکر اس لیے کیا. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، قرطبی، رازی، سراج منیر، اور بھی کوئی عربی تفسیر ہے اس کو دیکھ، عربی نہیں تو اردو میں حقانی ہے، عثمانی ہے، اس کو دیکھ لے. اللہ نے الگ اس لیے ذکر کیا، دو وجہ کہ آپ کی شان بہت بلند تھی. کوئی آدمی غلطی کھا سکتا تھا کہ شاید نبی پاک پر موت نہ آئے، اللہ نے الگ کر کے ذکر کیا اور انا کی تاکید کے ساتھ ذکر کیا کہ محمد مصطفیٰ کی شان بلند ہے، لیکن جو موت کا ضابطہ ہے وہ ہر فرد بشر کا ایک ہی ہے. موت کا مطلب یہی ہے، ایک ہی قانون، ایک ہی ضابطہ ہے. اس لیے اللہ نے انا کی تاکید بھی ذکر کی، الگ بھی ذکر کیا کہ کسی کو شبہ نہ پڑ جائے، کسی کو غلطی نہ لگ جائے کہ امام کائنات پہ تو شاید موت نہ آئے کیونکہ آپ کی شان بلند ہے. اللہ نے فرمایا انا کا میتن، میرے محبوب آپ پہ بھی موت آنے والی ہے، آپ بھی موت سے نہیں بچ سکتے. خیر آؤ، دوسری آیت ذکر کی امام بخاری نے اسی مقام پہ، فرماتی ہیں آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ آیت آئی، حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا مذاکرہ علمی مجلس میں. صحابہ کی مجالس ہوتی تھی درس و تدریس کی، علمی مجالس. حضرت فاروق اعظم کی مجلس ہے اور مجلس میں بحث کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں. قرآن مقدس کی تعلیم ہے، درس قرآن ہے، تعلیم قرآن ہے. اور آج کے سوفڑ انہوں نے کیا مجلس قائم کی؟ ذکر جاری کی. ایک پنڈت درمیان میں بیٹھے ہیں، باقی گرو اردا گرد بیٹھے ہیں اور لیٹے بند ہیں، اور کوئی ناک سے، کوئی گلے سے، اور کوئی کسی چیز سے لگتے ہی نہیں کہ یہ انسان کے بچے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے بھی تمہارا یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں بابے کو الہام ہوئے. تو یہ بابے کا الہام، اور میں نے کہا الہام نہ کہ یہ بابے تیرے کو وسوسہ آیا ہے. الہام خیر کی چیز کو کہتے ہیں اور وسوسہ من الشیطان. چلو بات سے بات نکل نہ جائے، ورنہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جہاں وہ جو روایت ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو شاگرد نے، شاگرد بھی کون؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح صبح حضرت ابن مسعود کے دروازے پہ رش لگ گیا. صبح کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود جب باہر نکلے، انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کی انتظار کر رہے ہیں، ایک مسئلہ پیش آ گئی ہے. صحابہ کی احتیاط بھی دیکھو. ایک مسئلہ پیش آیا، انہوں نے کہا کیا حد سے؟ فرمایا میں نے مسجد میں دیکھا کچھ صوفی وہاں کٹھے بیٹھے حلقہ بنا کے گول دائرے میں، اور ایک ان میں کہتا ہے جی 100 دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ. آگے انہوں نے کوئی سرکوڑ رکھے ہوئے، پتھریاں یا گکڑے ہیں کھجور کی وہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ مسجد میں یہ ذکر جاری شروع ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، پھر آپ نے دیکھ کے انہیں کوئی بات کی؟ انہوں نے کہا جی میں تو کوئی بات نہیں کی، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ ان کا کیا کروں. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کے صحابہ کہ آج مولوی کہتے ہیں حرج کیا ہے، تاں کیڑی گل نہیں.
ہر روز دین صبح بڑھاؤ شام بڑھاؤ، آگے چپرے پیچھے چپرے، اذان میں چپرے، نماز میں چپرے، فرضوں میں چپرے، نفلوں میں چپرے، مہینوں میں چپرے، دنوں میں چپرے، یہ ساری چپرے اور بدریہ، اس کو کیا نام ہے جی؟ بدعت حسنہ۔ کیا بات! میں نے ایک بریلویوں کے بڑے مولوی کو کہا، مشورہ دیا، میں نے کہا یار بدعت تو تم کرتی ہو اور ساتھ کہہ بھی دیتے ہو کہ یہ بدعت حسن ہے، تو بدعتی تو ہو تم، اور جو بے ایمان بننا تھا وہ تو بن چکے ہو، اور ہمارے کہنے سے تم بدعتیں چھوڑتے بھی نہیں، جو لعنت لینی تھی لے رہے ہو۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ یا تو بالکل بدعتیں چھوڑ دو، اذان پیغمبر والی، جنازہ پیغمبر کریم والا، نمازیں جو سنت سے ثابت ہیں، یا تو بدعتیں چھوڑ دو۔ لیکن اگر تم بدعتیں نہیں چھوڑتے تو کم از کم اتنا کر لو کہ تمہارے بھائیوں نے اذان کے درمیان میں ٹکڑے بڑھائے، تم بھی درمیان میں بھی اضافہ کرو۔ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے، ان کو مشورہ دو، درمیان میں اضافہ کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ۔ میں نے کہا تم کہو اشہد ان ابا بکر ولی اللہ قاتل المشرکین امیر المومنین خلیفتہ بلا فصل۔ بھائی سچ تو ہے نا، یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی شیعہ اذان میں بدعت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور بدعتی ہونے میں تم برابر ہو۔ تو یار وہ جھوٹ انہوں نے ملایا، تم سچ ملا دو، کوئی پوچھے تو کہہ دو، حرج کیا ہے؟ ہم نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ اشہد ان ابا بکر ولی اللہ امیر المومنین قاتل المرتدین خلیفتہ بلا فصل۔ یار ہے تو سچ نا، تم بے ذوق ہو، تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ مجھے کہتے ہیں نہیں اس پہ بریلوی ہماری قوم نہیں مانے گی۔ میں کیوں نہیں مانے گی؟ تمہارے پاس جو دلیل زبردست ہے، یہ درمیان میں ایک چپر لگاؤ اور کہہ دو اس میں حرج کیا ہے، منع دکھاؤ، حرج کیا ہے۔ تو وہ شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں، ضرورت بھی ہے، انہوں نے حضرت صدیق والی صفات حضرت علی میں مان لی ہے، خلیفتہ بلا فاصل، اور تم یہی بات حضرت صدیق اکبر کے لیے کہو۔ بھائی سچ تو بنے نا، ہوگا تو سچ، رہ گئی بدعت۔ تم بدعتوں سے باز کب آنے والے ہو؟ جہنم تو تم نے ویسے ہی جانا ہے۔ تو شروع میں بڑھایا تو درمیان میں بھی بڑھاؤ۔ وہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا۔ تو ان کو کہو بھائی تم جب دین تمہاری مرضی کا ہے، جب چاہو ایک عید بڑھا دو، جب چاہو اذان کے 2 گز پیچھے 2 گز آگے بڑھا دو، تو درمیان میں بھی ایک ٹکڑا بڑھا دو، تاکہ شیعہ کا مقابلہ تو ہو نا۔ تم کہتے تو ہو ہم سنی ہیں، ہماری تو مجبوری ہے، نہیں تو ہم بڑھاتے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ میری مجبوری ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ۔ جو دین آیا میں نہ اس سے ایک ذرا کم کر سکتا ہوں نہ بڑھا سکتا ہوں، لیکن تمہارے مذہب میں تو آزادی ہے، ہر سال ٹکڑا بڑھا دو، ہر سال جو مرضی بڑھا دو۔ تو بھائی کوئی اچھے کام بھی بڑھا دو اور نام رکھ دو بدعت حسنہ، اچھا خلاف چڑھے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے، فرمایا اب وہ صوفی آئے تو مجھے بتانا۔ وہ صوفی آئے، انہوں نے اطلاع دی، بھی صوفی صاحب تو پھر آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈنڈا لیا، مسجد میں تشریف لے گئے اور پوچھا او صوفیو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی ماڑا کام ہے، کوئی غلط کام ہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اس پہ ہم نے ہلکا بنا رکھا ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اے لوگو
جانتے ہو میں کون ہوں؟ واہ عبداللہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا تو ان کی پنڈلیاں کمزور تھی، تو بعض لوگ ہنس پڑے بھئی یہ اس کا وجود کمزور ہے، تو پیغمبر کریم کی حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا پتہ تو تب چلے گا کہ جب ان پنڈلیوں کی قیمت میزان میں پڑے گی، پھر جا کے وزن کا پتہ چلے گا۔ یہ ہے وہ عبداللہ ابن مسعود، فرمایا جانتے ہو کون ہوں میں؟ جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا تو میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، اور میں وہ آدمی ہوں جو پیغمبر کریم کو وضو کرایا کرتا تھا، اور آپ کے وضو کا سامان وہ میرے پاس تھا۔ فرمایا ابھی تک پیغمبر کریم کے کپڑے وہ بھی پرانے نہیں ہوئے، اور والآنیہ لم تکسر، اور پیغمبر کریم کے استعمال کے برتن وہ بھی نہیں ٹوٹے۔ اور ظالموں تم اتنی بری بدعت نکال کے بیٹھے ہو، ابھی تک تو کل پیغمبر کریم دنیا سے گئے اور تم ایک اندھیری بدعت نکال کے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ فرمایا تم بڑے نیک ہو یا محمد کے صحابہ بڑے نیک تھے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ خبردار، یہی مجلس بدعت تمہارے لیے جہنم کا سبب بنے گی۔ خیر آجا واپس، صحابہ کی مجلس علمی مجلسیں ہیں، اور یہ مولویوں کو دھوکہ لگا ہے۔ ابن الحاج کی مدخل دیکھ، علامہ ابن الحاج نے لکھا جتنی بھی مجالس ذکر کا حدیث میں تذکرہ ہے، ان سب مجالس ذکر سے مراد کتاب و سنت کی تعلیم اور مذاکرہ کی مجلسیں ہیں، جہاں قرآن پڑھایا جائے، جہاں سنت پڑھائی جائے، سب وہ مراد ہیں۔ یہ جو مروجہ گھکار والے ذکر، ناک والے ذکر، حلقہ بند، لیٹ بند، اور درمیان میں مرشد اور اردا گرد چیلے اور ایک ہی حوال پہ رکشہ چلانا، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس مرض کے مریض دیوبندی ہیں، دیوبندیوں میں پیر داخل ہو گئے اور انہیں پورے مذہب کو خراب کیا۔ خیر آجا واپس، مذاکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچے، فتح آ گئی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں توحید قبول کرنے لگیں، اور ہزاروں لوگ لشکروں کی شکل میں کلمہ توحید قبول کرنے لگے۔ آگے کیا تھا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، فاروق اعظم نے پوچھا، جہاں موجود ہے بخاری میں، پوچھا کہ اس آیت میں اللہ نے کس چیز کی خبر دی ہے؟ سبحان اللہ، باقی بھئی علم ہے، اور علم صحابہ کا تھا۔ آج کے ملا سے پوچھو، وہ کہے گا یہی ہے نا جی، لوگ مسلمان ہونے لگ گئے، فتح ہو گئی، لیکن صحابہ کی نظریں حقائق اور دقائق کتاب اللہ پہ تھی۔ تو بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ ابھی بچہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی مجلس میں تھے۔ تو یہاں جو حدیث ہے اس میں اختصار ہے۔ تو حضرت عمر نے جب سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس بول پڑے، اور بڑی عمر کے نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمانے لگے اس صورت میں کیا چیز ہے؟ فقال اجل رسول اللہ، اللہ نے اس صورت میں خبر دی ہے نبی کریم علیہ السلام کی موت کی، اس صورت میں خبر دی ہے
پیغمبر کریم کی موت کی اس حدیث سے بڑے ابواب علم سامنے آتے ہیں. ایک تو تدبر فی القرآن، ایک ہے الاخذ من القرآن، الاستنباط من القرآن، قرآن سے استنباط کیا اور غور و فکر کیا. حالانکہ ظاہراً کوئی لفظ نہیں کہ پیغمبر کی موت کا ذکر ہو. ظاہراً تجھے ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کیا کہتے ہیں؟ عجل رسول اللہ. اس صورت نے پیغمبر کریم کی موت کا مسئلہ سمجھایا کہ موت آئے گی. فقال ما عالم منها الا ما تعلم. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے ابن عباس، جو تو نے نقطہ بیان کیا نا اس صورت سے میں نے بھی وہی سمجھائے. اور وہ کیا تھا؟ پیغمبر کریم آئے تھے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پیغمبر کریم آئے اور اس طرح مسئلہ بیان کیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا. کلمہ توحید راسخ ہو گیا، آپ کی آمد کا مقصد پورا ہوا. اس لیے فرمایا فسبح بحمد ربک، اور حمد آخر میں ہوتی ہے. فرمایا میرا پیغمبر اللہ کی تسبیحیں بھی بیان کر، حمدیں بھی بیان کر، استغفار بھی کر. ان الفاظ نے بتا دیا جب پیغمبر کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا تو اب پیغمبر کریم دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ پہ موت آنے والی ہے. تو اس لحاظ سے سورت نے خبر دی ہے کس کی؟ اجل رسول اللہ، پیغمبر کریم کی موت کی. شابش بولو. ہاں کئی نئے نئے بیٹھے پریشان ہو کر بھئی موت کا لفظ کدھر آ گیا؟ اجل رسول اللہ، آپ کی موت کی. اب دیکھو یہ قرآنی اشارات اور بھی ہیں، قرآن پاک میں کئی اشارات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کا ذہن بنایا تاکہ آپ کی موت اور وفات کا صدمہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں، اور تدریجاً تربیتاً آپ نے ذہن بنایا. یہ میرے پاس بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر 466 ہے. نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال. نبی کریم علیہ السلام نے تقریر فرمائی، خطبہ دیا، اور آپ نے تقریر میں فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنے کا اور بین ما عنده اپنے پاس آنے کا. یہ تقریر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ خیر عبدا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کس چیز کا؟ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے. فاختار ما عند اللہ، فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی، اس کو پسند کیا. بس یہ آپ نے خطبہ دیا. فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت فی نفسی ما یبکی ھذا الشیخ. تو حضرت صدیق اکبر نے جب سنا، صحابہ کا ذرا علم دیکھو، آپ کیا فرمائے؟ ان اللہ خیر عبدا، کسی کا نام لیا؟ ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا بین الدنیا و بین ما عنده، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اس کے پاس جانا چاہتا ہے. اتنے لفظ کہے فبکا ابو بکر، ابو بکر صدیق رو پڑے. فبکا ابو بکر، تو جب صرف اتنا سن کر رو پڑے، جب جس دن آپ پہ موت آئی اس دن صحابہ کا کیا حال ہوگا؟
اتنی بات سن کے ابو بکر صدیق رو پڑے، اور اس سے بھی پوچھو جشنی حلوائی ملا، دن تو صحیح منتخب کر۔ میں نے شروع میں بھی کہا نواسے کی شہادت پہ ماتم اور نانے کی وفات پہ خوشیاں، جشن، اور جشن بھی پیغمبر کی وفات پہ، اور پوچھنے والا بھی نہیں، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، جو نہیں مناتے یہ دشمن ہے۔ سن میرے نبی کے صحابہ تو آپ کے جدائی، موت کے خبر کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ابھی تک تو آپ ممبر پہ ہیں، اور حضرت صدیق فبقا، رو پڑے، اور روتے ہوئے یہ کہتی ہے حضرت ابو سعید خدری کہ میں نے دیکھا بھئی یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے تو کسی بندے کی بات کی، عبدن، تو یہ شیخ کیوں رو رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہا ہے؟ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشیخ، اس شیخ کو کس چیز نے رلایا؟ إِن يَكُنِ اللَّهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِندَهُ فَاخْتَارَ مَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الْعَبْدُ، آپ نے جس بندے کی بات کی تھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو اختیار ملا۔ اور آگے دیکھنا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، اور صحابی کہتا ہے ہم سب صحابہ میں سے ابو بکر صدیق سب سے بڑے عالم تھے اور رمز رسول کو جاننے والے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ عبدن کون ہے، لیکن ابو بکر صدیق اس نے رسول کے اشاروں کو سمجھ لیا، رمز پیغمبر کو سمجھا۔ تو خیر فرمایا جب حضرت صدیق روئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی طرح متوجہ ہوتے ہوئے، یاد رکھنا یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، اس خطبہ میں اسی مسجد نبوی میں پیغمبر کریم نے فضائل ابو بکر شروع کر دی، حضرت صدیق کے فضائل، اور کیسی فضیلت بیان کی۔ فرمایا اے لوگو بلو کنتم متخذا ان امن الناس علی فی صحبتی ومالہ، ابو بکر سنو، امن الناس یہ لفظ ذرا سمجھنا ہے، امن الناس کا معنی سب سے زیادہ احسان کرنے والا، سب سے زیادہ احسان کرنے والا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا لوگو تم میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا میرے ساتھ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ان امن الناس فی مالہ فی صحبتہ ومالہ، سنگت میں اور مال کے خرچ کرنے میں سب سے زیادہ امن ہے، اس میں تفضیل، اور ابو بکر صدیق کے لیے جو بھی صیغہ آیا ہے وہ اس میں تفضیل ہی کا آیا ہے، اور علماء جانتے ہیں اسی تفضیل ہی کو افضلیت کہتی ہے۔ اسی تفضیل ہی کا نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ جلدی بولو، لیٹ نہ ہوں۔ امن الناس، امن اتقا، قرآن نے کہا الاتقا، سب سے بڑا متقی۔ امن الناس ابو بکر، اتقى الناس، اتقى الصحابہ ابو بکر، اور اسی حدیث میں ہے اعلمنا، سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر صدیق۔ اشجع الناس بعد نبیہا ابو بکر، افضلہا بعد نبیہا ابو بکر، افضل کا لفظ بھی ابو بکر کے لیے، امنا کا لفظ بھی ابو بکر کے لیے، اتقا کا لفظ بھی ابو بکر کے لیے، اعلم کا لفظ بھی ابو بکر کے لیے۔ جتنے تفضیل اور فضیلت کے صیغے تھے وہ سارے جمع ہیں کتاب و سنت کی روح سے ابو بکر صدیق کے لیے، اور پیغمبر کریم نے یہ بات تقریر میں کر دی۔ یہ میں نے اس لیے بات کہہ دی،
کہ آج قبر پرستوں کے دو ٹولے بن گئے. ایک وہ کینیڈا کا کذاب پادری، اس نے کہہ دیا کہ علی صدیق سے افضل ہے. اسی طرح اور ان کے ساتھ کے رضا خانی مل گئے اور یہ کتابیں مناظرے ہو رہے ہیں کہ افضل حضرت علی ہے یا حضرت صدیق. میں نے کہا اور 11ویں خورو، تم ان باتوں میں نہ پڑھو، تمہیں اللہ نے علم کا، تمہیں ماسی نصیب نہیں ہوئی، تم انہی پہ بات کرو. مردے کا کفن کیسے چرانا ہے، کل کیسے پڑھنا ہے، 40واں اور ختم کیسے پڑھنا ہے، 11ویں کا حلوہ اور دودھ کیسے بٹورنا ہے، اور ربیع الاول کی فیسیں کیسے لینی ہے. اور ظالموں علمی مسائل میں نہ آؤ، ورنہ قرآن کا فیصلہ بھی، محمد مصطفیٰ کا فیصلہ بھی، سب صحابہ کا فیصلہ بھی، اور حضرت علی المرتضیٰ کا فیصلہ بھی ہے کہ علی سے بھی ابو بکر صدیق افضل ہے اور سارے صحابہ سے بھی افضل ہے. تو آدمی جتنا ہو اتنی بات کرے. اب یہ بیچارے تھے حلوہ کھانے والے، انہوں نے علمی ابحاث شروع کر دی، تو ان کو کہو حلوے پہ گزارا کرو. علمی ابحاث سے رضینا قسمت الجبار لنا علم بل الجہال معلوم. اللہ نے تقسیم کر دیا. کچھ لوگ کتاب و سنت کے لیے، ہمارے حصہ میں اللہ نے کتاب و سنت رکھا ہے، اور تمہاری قسمت میں کل 40ویں تیجے جمعراتیں، مردے کے کفن، مرد و قبروں کی تجارت، اور ابا جی کو بیچنا، دادا جی کو بیچنا، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. قبروں کی تجارت کر رہے ہو تم تو وہ ہو. اگر ہندوستان پہنچ جاؤ تو گردوارے آباد کر دو. تو خیر، امت ساری متفق ہے کہ سب صحابہ میں افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. خود علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس حدیث میں آپ نے ایک تو یہ فرما دیا، اور دوسرا فرمایا اے لوگوں، جتنے مسجد کی طرف دروازے کھل رہے ہیں سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ ابو بکر کا باقی رکھو. اس میں آپ نے بتا دیا کہ میرے بعد امام ابو بکر ہے، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے. سارے دروازے بند، ایک ہی دروازہ کھلا رہے، اور وہ ابو بکر صدیق کا. تو بہرحال یہ ابتدا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا اور اس انداز میں بنایا. ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار کیا؟ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت قبول کرتا ہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے. تو اس بندے نے کیا قبول کیا؟ مجھے بولو کیا قبول کیا؟ ایمان سے بتاؤ. یہ بخاری ہے. اب جو بے ایمان کہے کہ موت کے بعد بھی دنیاوی حیات ہے، حقیقی حصی اصلی دنیاوی حیات، تو اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی تردد ہے؟ کئی بڑے بڑے ملا انہوں نے کتابیں لکھ ماری، اور پھر جب پھنس گئے جھوٹ بولنا شروع کیا. دنیاوی بھی تھے، برزخی. میں نے کہا جھوٹ چھپ نہیں سکتا، یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے دنیاوی بھی تھے، برزخی بھی، ادھر ٹپکولی ادھر ٹپکولی، لیکن جو اصل ہے وہ نکل کے رہتا ہے، اور جو اصلی عقیدہ ہے وہ تم مجبور ہو گئے ظاہر کرنے پر. اصلی تمہارا عقیدہ دنیاوی حیات، حقیقی حیات، حصی حیات. پیغمبر فرماتی ہیں میں نے اخروی حیات کو قبول کیا، اور للڑ ملا کہتا ہے نہیں نہیں، موت کے بعد بھی دنیاوی حیات کو قبول کیا. اب پیغمبر سے جو مقابلہ کرے مسلمان ہے صحیح؟ پیغمبر کہے فاختار الاخرہ. یہ نہیں بابے نے لکھا ہے حیات دنیاوی، حقیقی، حصی. کراچی کے مولوی صاحب ہیں ضرب علی خان صاحب، اس نے بڑی عجیب بات کی. کہتا ہے کہ میں نے مولا سرفراز خان سے پوچھا، بڑے بڑے حضرات نے لکھا
کہ موت کے بعد آپ کی حیات دنیا بھی ہے. تو میں نے کہا موت سے دنیا بھی تو ختم ہو گئی، پھر دنیا بھی کیسے؟ تو کہتے ہیں یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں. میں نے کہا یہ بات تو کسی گدھے کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، تو اچھا بھلا مولوی ہے. بھئی موت آئی، کوئی حیات ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ کون سی حیات ختم ہوئی؟ وہ دنیاوی حیات تو موت سے ختم ہوئی. موت کے بعد جو حیات ہے وہ عالم برزخ اور آخرت کی حیات ہے، وہ دنیا کی حیات نہیں. عجیب مسئلہ ہے. خیر، یہاں پر دیکھو پھر نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں، یہ بخاری کی حدیثیں ختم ہونے والی نہیں، یہ بھی بخاری ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغمبر کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تشریف لائیں. جب نبی کریم علیہ السلام حجرہ میں تھے تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں. جب حضرت فاطمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَصَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان مبارک میں کچھ بات کی. فَصَارَّهَا، راز کی بات کی، کان میں کہی. حضرت عائشہ ساتھ بیٹھی تھی، حضرت عائشہ نے نہیں سنا. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. حضرت عائشہ سے بڑا بھی کوئی ولی ہے؟ یہ جو ملا نے ولی بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، حضرت عائشہ ساتھ بیٹھی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں. لیکن جو پیغمبر کریم نے حضرت فاطمہ کے کان میں بات کی وہ زندہ عائشہ صدیقہ نے بھی نہیں سنا. معلوم ہوتا ہے مافوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ اونچے بولو، مافوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ زندہ ہے. فَصَارَّ، سرن بات کی، آہستہ بات کی. فَبَقَتْ، حضرت فاطمہ نے وہ بات سنی، رو پڑی. توجہ ہے نا؟ میں نے شروع کیا تھا، مولوی کہتے ہیں ہمارے تو مرے ہی نہیں ہیں تو ہم غمگین کیوں؟ صدیق رو رہا ہے، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، صرف لفظ سن کے بھی آپ نے بات کی. فبقت، پس رو پڑی. ثم دعاها، پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں بات کی. فضحکت، تو مسکرا پڑی، خوش ہو گئی. فضحکت، مسکرا پڑی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بات کی، آپ رو پڑی ہیں. دوسری دفعہ جب بات کی تو آپ مسکرا پڑی ہیں، یہ معاملہ کیا تھا؟ آگے لفظ سننا، بخاری کی فقالت سارنی النبی. اس وقت حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ پیغمبر کریم کا راز ہے، یہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاتی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، اسی لیے تو کان میں بات کی. نہیں بتاؤں گی. جب آپ پہ موت آ گئی تو اس وقت حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ وہ جو بات تھی نا وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ جب آپ نے بات کی تو آپ نے مجھے یہی بتایا کہ میں بیمار ہوں اور قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو میں رو پڑی اور پھر آپ نے میرے کان میں بات کی اور فرمایا کہ تو میری بیٹی، تو جلدی مجھے ملنے والی ہے اور جلدی تو میرے ساتھ میرے پیچھے آئے گی. فضحکت، تو میں خوش ہو گئی، مسکرا پڑی. اس آپ کی وفات کے 6 مہینے تک حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہا، تمام صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ہنسی نہیں ہے. آپ کی وفات کے بعد چھٹے مہینے حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ بتاؤں؟ جی اونچے بولو، اونچے بولو. حضرت فاطمہ کی قبر روضہ اقدس میں ہے، جنت البقیع میں ہے. تو ملیں گے کہاں؟ قبریں جدا جدا، ملاقات کہاں ہوگی؟ یہ وہ مقام ہے رفیق اعلیٰ جو ابھی ذکر کرتا ہوں. موت کے بعد پیغمبر کریم کی روح بھی جنت الفردوس میں ہے، اور حضرت فاطمہ کی روح بھی جائے گی کہاں؟ جنت وہاں ملاقات ہوگی. معلوم ہوتا ہے موت پیغمبر پہ بھی آ جائے، نہ قبر میں ملاقات ہو سکتی ہے نہ قبر پر ملاقات ہو سکتی ہے. اور وہ جو پیلی رومال والا ملا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ملا نے کہ آدھا آدھا گھنٹہ وہاں روزے پہ جا کے مشورہ بھی کرتا ہے بلاول مریم کے متعلق، وہاں مشورہ کرتا ہے روزے. اب بتاؤ جو جس کا یہ عقیدہ ہو اس کو میں مسلمان مانوں؟ یہ مسلمان ہے جی؟ ہم سے تو بھائی نہیں اتنا جھوٹ برداشت ہوتا کہ اس کو مسلمان مانوں. اس کو مسلمان کہنا جھوٹ ہے، اور اتنا جھوٹ ہم نہیں بول سکتے. جس کا یہ عقیدہ موت کے بعد بھی پھر تعلیم و تعلم بھی ہے، مشورے بھی ہیں، آنا جانا بھی ہے، اور مشورے بھی طاغوتی نظام کے متعلق وہ پیغمبر کریم سے مشورے لیتا ہے، اس کو مسلمان کہنا سب سے بڑا جھوٹ ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آیا کہ نہیں؟ سب سے بڑا کیا ہے؟ ہم بھائی یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. توجہ کر. حضرت فاطمہ کا ذہن بھی آپ نے بنا دیا کہ یکدم صدمہ کرنا برداشت کرنا مشکل ہوگا. بتا دیا میری بیٹی میں جا رہا ہوں، مجھ پہ موت آنے والی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی، اور وہ ملاقات کہاں پہ ہوگی؟ جنت میں. خیر یہ حدیث ہے. اگلا سن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ سب بخاری پڑھ رہا ہوں بابا، یہ ساری بخاری ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک مسئلہ بتا رکھا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا لم یقبض نبی قط حتی یرا مقعدہ من الجنہ. ہر پیغمبر کا اللہ نے قانون رکھا ہے، ضابطہ رکھا ہے. جس پیغمبر پہ بھی موت آنے لگتی ہے اللہ رب العزت اس پیغمبر کو جنتی ٹھکانہ دکھاتی. کون سا ٹھکانہ؟ پھر ثم یخیر، پھر اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے میرا پیغمبر موت کے بعد وہ جنت میں تیرا مکان ہے، وہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہ تیری بلڈنگ ہے. اب دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں آنا چاہتا ہے؟ ثم یخیر. اور یہ یاد رکھو یہ اختیار بھی تکریمی ہے، اعزازی ہے، ورنہ تو اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. یہ ایسا اعزازی اختیار اکرامی، جس طرح آپ کسی معزز کو دعوت دیتے ہیں تو وہاں پر بھی انداز یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں گے یا ادھر بہتر جگہ پہ تشریف رکھیں گے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعوت ہے نا یار. ایسے سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھو جب ارواح شہداء جنت میں ہوتی ہیں
ان کو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں. اللہ پوچھتے ہیں حال تشتہون شیئا, کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ ان کو سب کچھ ملا ہے. یہ ہوتا ہے اکرام اور تکریمی کلمات, اعزازی کلمات. تو پیغمبر کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ اس جنتی ٹھکانے پہ آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے. تو پیغمبر دنیا کو چھوڑ کے کس کو پسند کرتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب پیغمبر کریم نے اپنی انگلی مبارک چھت کی طرف کی, نحو سقف البیت, اوپر کی, ہاتھ اٹھا کے بار بار کہنا شروع کیا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی, اے میرا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے. اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی, اللہ میں تجھ سے رفیق اعلیٰ مانگتا ہوں. کون سا رفیق اعلیٰ؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اے میرا اللہ جہاں اور انبیاء کی ارواحیں, شہیدوں کی روحیں ہیں, مومنین کی روحیں ہیں, جہاں میرے بدر کے شہید موجود ہیں, احد والے موجود ہیں, مجھے بھی ان کے پاس لے چل. یہ کلمات کس نے کہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا کوئی پنڈت ملا اس حدیث کی سند پہ اعتراض کر, صحیح اور صاف روایت, لیکن یہ روایت مانتا نہیں ہے. بخاری, مسلم, موطا, مالک, اور الٹا ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ منکر حدیث ہے جی, یہ حدیث نہیں مانتے. اے حدیث کون منسیہ؟ اور ایک نہیں, پورا مضمون ہے, متواتر مضمون. تو فرمایا پیغمبر کریم نے کدھر ہاتھ مبارک کھڑا کیا؟ چھت کی طرف, سقف البیت. اور پھر کیا مانگا؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ پیغمبر کریم دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اوپر اٹھا کے, اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ عجیب مسئلہ بھی بیان کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کے محبوب ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں. ان للموت سکرات, موت کی بڑی سختیاں ہیں, موت بڑی سخت چیز ہے, اس کے بڑی سکرات ہیں, بڑی تنگیاں ہیں, بڑی سختیاں ہیں. پھر پیغمبر کا شان تو اور زیادہ ہوتا ہے, اور جتنا شان زیادہ ہو نا, مقام زیادہ ہو, اتنی مصیبت بڑی آدمی پہ اترتی ہے. اللہ کے محبوب فرماتی ہیں کہ جتنی مصیبتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, یہ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پہ آئی ہے. فالامثل بالامثل, پھر جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس قدر اس پہ سخت امتحان آتا ہے, سخت تکلیفیں آتی ہیں. الامثل فالامثل. آپ ایک آدمی ایسا ہے اس پہ کوئی مصیبت نہیں. بعض روایات میں ہے کہ ایک نے کہا جی مجھے تو سر میں درد بھی کبھی نہیں پڑا. آپ نے اٹھ کم یا منافق, تو مومن ہے ہی نہیں. مومن ہو اور مصیبتیں نہ آئے. مصیبتیں تو یہی مومن کی زنگ کو دھونے کے لیے آتی ہے, گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہے, ایمان کو خالص کرنے کے لیے آتی ہے. پھر پیغمبر کریم جو سب سے افضل ہے اس کائنات میں, جو نبیوں کے امام, افضل الخلق علی الاطلاق, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب آپ کو بخار بھی ہوتا تھا,
تو تم میں سے 2, 5, 10 آدمیوں کو جتنا بخار ہو آپ کو اکیلے اتنا بخار ہوتا تھا. توجہ ہے؟ یہ نقطہ ذہن میں رکھ کے جاؤ، پھر شیطان وسوسے ڈالے گا کہ کیوں زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ آپ کی شان اونچی تھی، آپ کا مقام بلند تھا، اور اسی لیے جب مصائب زیادہ ہوں تو اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے. بولو اللہ کے ہاں مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے. تم نے تو الٹا مسئلہ سمجھا ہوا بھئی نیک آدمی پہ مصیبت آتی کوئی نہیں، اسی لیے اسی سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ جو نیک آدمی ہے یہ حاجت روا ہوتی ہے، مشکل کشا ہو، یہ دوسروں کی مصیبتیں ٹالتی ہیں. اللہ نے فرمایا پوری سورت اس پہ نازل کی، پوری قرآن پاک کی ایک سورت آئی جس میں مسئلہ یہ رکھا، فرمایا او مشرکو، اور جن کو تم پکار رہے ہو ان پر تو سب سے بڑی مصیبتیں آئی ہیں، وہ تو خود مصیبتوں میں پھنسے. داؤد کو دیکھ لو، حضرت سلیمان کو دیکھ لو، حضرت یونس کو دیکھ لو، حضرت ایوب کو دیکھ لو، اور جن نیک لوگوں کو تم کہتے ہو حاجت روا مشکل کشا، اللہ نے پوری سورت نازل کی کہ ان پہ تو سب سے زیادہ مصائب آئے، مشکلیں آئیں. جو خود مشکل میں پھنسے وہ دوسروں کا مشکل کشا بول، دوسروں کا مشکل کشا. اسی لیے اللہ نے فرمایا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اے میرے پیغمبر، اگر آپ کو بھی کوئی دکھ پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، نہ آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، نہ کائنات میں کوئی دوسرا اس کو دور کر سکتا ہے. دور کرنے والا کون ہے؟ تو موت کے جو سکرات ہوتی ہیں نا، یہ سب کو ہوتی ہے. آج کل لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کوئی آدمی بیچارہ موت میں اگر اس کو سکرات الموت زیادہ ہوں، موت کی تنگیاں، موت کی سختیاں، تو تم کیا سمجھتے ہو یہ تو بڑا پکڑا ہوا آدمی ہے جی، اس کی تو روح نکل ہی نہیں رہی. کہتے ہو نہیں کہتے؟ بولو نا، اب بولو ختم کروں، ٹائم اوپر ہے. کہتے ہو؟ یہ غلط فہمی دور کر لو. جو مصیبت ہمیں نظر آ رہی ہے، جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے، یہ مصیبت ہوتی ہے رفع درجات کے لیے، بشرطے کہ ہو مومن اور موحد. کوئی قبر کا پجاری نہ ہو، قبر کے پجاری کو تو جہاں سے عذاب شروع ہوتا ہے. اور اگر مومن آدمی ہے اور بظاہر موت کا دکھ بڑھ گیا، تڑپ رہا ہے اور شدت تکلیف ہے، تو خبردار یہ اللہ کا عذاب نہیں، مومن کے لیے یہ رفع درجات ہے. اس اللہ چاہتا ہے یہ میرا مومن بندہ ہے، اس کو مصیبت میں دنیا میں مبتلا کیا تاکہ قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے، اور اس کے میں درجات بلند کر دوں. یہ کچے مولویوں نے تمہیں مسئلہ بتایا. اسی لیے پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جب جنتی آدمی مرتا ہے، مومن مرتا ہے، اس کے ماتھے پہ پسینے آ جاتی ہیں، بعرق الجبین. اس کی وضاحت اگلے جمعہ پہ کروں گا. بہرحال یہ بات پیغمبر کریم پہ بھی موت کی سختیاں، بولو نا، یہ تو اگلی حدیث میں نے نہیں پڑھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے سکرات اس قدر تھے کہ آپ کے علاوہ کسی پر بھی میں نے ایسے سکرات نہیں دیکھے. اسی بخاری بھی ہے. اور اس سے کوئی الٹا نتیجہ نہ نکالے، میں نے وجہ بیان کر دی کہ پیغمبر کی شان بلند تھی، عظمت بلند تھی. جب شان بلند تھی تو ہر میدان میں تکلیف بھی اتنی زیادہ، جتنا اللہ کا جو مقرب ہے اس پہ امتحان بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے اور اسی قدر کا ہوتا ہے، اور تکالیف بھی اسی پہ. یہی تو اللہ نے مسئلہ بیان کیا. الہ وہ ہے
جس پر تکلیفیں نہیں آتی. مشکل کشا وہ ہے جو مشکل میں نہیں پھنستا، حاجت روا وہ ہے جو حاجتوں میں نہیں پھنستا. اور یہ مسئلہ ملا اس لیے بیان نہیں کرتا، اگر یہ آپ کی وفات کا پس منظر بیان ہو کہ پیغمبر کریم پہ بھی سکرات الموت، موت کی سختیاں، اور آپ بھی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، تو پھر حاجت روائی، مشکل کشائی لسوڑی شاہ کی کدھر بچے گی، اور ہمارے پیروں کی مشکل کشائی کدھر بچے گی. بہرحال وقت ختم ہے. اسی ٹاپک کو آئندہ جمعہ پر یہاں سے شروع کریں گے. بآخر دعوانا